السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم ناظرین، توحید جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے، جو انبیاء کی دعوت ہے، جو ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، اس کے ساتھ کیسا سوتیلا ویوہار، سوتیلا سلوک کرتا ہے علماء دیوبند یا دیوبند کا مدرسہ. آئیے اس کی ایک مثال ہم آپ کو دکھاتے ہیں. لیکن سب سے پہلے توحید کی اہمیت جانتے ہیں کہ مومن کا سب سے بڑا سرمایہ توحید ہے. مومن کے نامہ اعمال میں سب سے بڑی چیز توحید ہے. مومن کا نجات کا دار و مدار توحید ہے. اسلام کا علم کلام اور شریعت کا سارا نظام توحید ہے. اول بھی توحید، آخر بھی توحید. اسلامی زندگی کی ابتدا توحید ہے، خاتمہ بالخیر توحید ہے. جنت کی کنجی توحید ہے، دنیا میں سعادت توحید ہے. انبیاء کی دعوت توحید ہے. جو توحید انسان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی اور اہم ہے، یعنی توحید وہ چیز ہے کہ ایک پلڑے میں ترازو کے توحید کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں پوری دنیا کائنات کو رکھ دیا جائے تو سب ہلکے پڑ جائیں گے توحید کے مقابلے میں. اب یہ توحید اللہ کا دین ہے. اللہ نے اس دین کو اپنے انبیاء کے ذریعے پہنچایا ہے. انبیاء کی مشن، انبیاء کی دعوت ہی توحید ہے. ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ ضروری توحید ہے، کیونکہ توحید کے بنا اس کی شفاعت بھی نہیں ہوگی. اگر وہ دنیا میں اہل توحید نہیں ہوگا تو اللہ کے نبی اس کی شفاعت بھی نہیں کرائیں گے. دنیا اور آخرت کا دار و مدار جس توحید پر ہے، اس توحید کے ساتھ سوتیلا ویوہار، سوتیلا سلوک دیوبند مدرسہ کیسے کرتا ہے. دیکھیے، جیسا ہم کہتے ہیں نا کہ اصل میں تبلیغی جماعت کو 150 سال سے توحید سکھائی نہیں جاتی. توحید چھوڑ کے انہیں سب سکھایا جاتا ہے. اہل توحید سے کیسے جھگڑا کرنا، اہل توحید سے کیسے لڑنا، اہل توحید کو کیسے برا بھلا کہنا، یہ پورے شیعوں کے مشن پر ہیں. شیعوں کے ایجنٹ بن گئے، توحید کے دشمن بن گئے. آئیے دیکھیے محترم حاضرین، سائل نے سوال کیا توحید کا مطلب اور توحید کے سلسلے میں غیر مقلدین کا افراط. یہ عنوان باندھی انہوں نے. سائل کا سوال کچھ اور ہے. توحید کے کیا معنی ہے؟ غیر مقلدین توحید کرتے رہتے ہیں، توحید کرتے رہتے ہیں. کیا وہ لوگ توحید کے معاملے میں صحیح ہے؟ سائل کا سوال توحیدی کے تعلق سے ہے. اب جواب چاہیے تھا دیوبند مدرسے کو کہ ایک سائل نے اگر توحید کے بارے میں پوچھا ہے تو توحید کی اہمیت، توحید کی فضیلت، توحید کے تقاضے، سب چیز توحید کے تعلق سے سکھائی جاتی. جو مشن تھا انبیاء کا، جو علماء کا مشن ہونا چاہیے. علماء کون ہیں؟ جو لوگوں کا تعلق توحید سے جوڑے، اور جو لوگوں کا تعلق توحید سے جوڑے وہ علماء نہیں، وہ علماء ہیں، وہ علماء سو ہے. اب دیکھیے سوال کے جواب میں دیوبند نے جو جواب دیا ہے، جواب میں کیا لکھتے ہیں؟ توحید کا مطلب ہے اللہ کو ایک ماننا، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. سب سے قیمتی چیز توحید. اتنی قیمتی اور اتنی بڑی، اتنی اہم چیز ہے کہ انسان ساری زندگی بھی توحید سیکھے تو وہ توحید نہیں سیکھ سکتا. اور اگر وہ تھوڑی سی توحید سیکھنے کے بعد، چند دن سیکھنے، چند سالوں سیکھنے کے بعد یہ کہے کہ میں تو توحید پوری سمجھ گیا، اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے. یعنی توحید اتنی قیمتی اور اہم چیز ہے کہ ساری زندگی بھی سیکھے تو آدمی سیکھتا ہی رہے. اس توحید کے تعلق سے، سائل کے سوال کے تعلق سے صرف ایک لائن کا دیوبند نے جواب دیا توحید کی تعریف میں. باقی کی 10 لائنوں میں انہوں نے صرف اہل توحید پر بھڑاس نکالا. اور جو توحید کے منافی شرک ہے، اصل میں توحید آئی تھی وسیلے کی جڑ کاٹنے کے لیے، تو انہوں نے اسی وسیلے کو عین توحید بنا دیا. کیا بولتے ہیں؟ غیر مقلد توحید کے سلسلے سے افراد کا شکار ہے. یعنی انہوں نے بہت سی ایسی چیزوں کو بھی شرک قرار دے رکھا ہے جو حقیقت میں شرک نہیں ہے، جیسے دعا وغیرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صالح امت کا وسیلہ اختیار کرنا، انبیاء صالح نے امت کے آثار سے برکت حاصل کرنا وغیرہ، جیسے ان کی کتابوں اور تحریرات سے واضح ہے. دیکھیں آپ کہ جو توحید آئی تھی وسیلے کی جڑ کاٹنے، یعنی مشرکین مکہ جو وسیلہ لگایا کرتے تھے اس کی جڑ کاٹنے کے لیے جو توحید آئی تھی، جو شرک تھا مشرکین مکہ کا جس کی جڑ کاٹنے توحید آئی تھی، اسی شرک کو انہوں نے شرک ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ شرک ہے ہی نہیں. جبکہ دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ جو آدمی مشرک کے شرک میں شک کرے
شک کرے صرف، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ خود مشرک ہو جاتا ہے۔ تو جو شرک کو حق بنیادی طور پہ انکار ہی کر دے، اس کا کیا حال ہوگا؟ اب یعنی جو مشرکین مکہ کے شرک کو شرک ہی نہ مانے، تو پھر اسے توحید کہاں سمجھا؟ اس کو توحید آئی کدھر سے؟ اس کو تو توحید کے وہ معنی بھی سمجھ میں نہیں آیا جو اس دور معنی کے مشرکین مکہ سمجھتے تھے۔ تو کتنی خطرناک بات، کتنے خطرناک طریقے سے سکھائے جا رہے ہیں محترم حاضرین۔ لوگوں کو توجہ دینا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ لوگ ایسے لوگوں کو اپنا تعاون دیتے ہیں، ان سے پیسوں کی مدد کرتے ہیں، ان کو پھلنے پھولنے کا موقع دیتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی تمہاری توحید کو کیا ہوا؟ تمہیں کیوں نہیں دکھتا تم ایسے لوگوں کو تعاون، ان کی مدد کیوں کرتے ہو؟ جو توحید کو نہ سمجھا سکے، سائل کا سوال توحید پر ہے اور وہ جواب توحید کے منافی دے رہا ہے، انہیں کس قدر انہیں گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ اسلام کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، یہ مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں اور اسلام کا خیر خواہ وہی ہوگا جو توحید کے لیے محنت کرے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایسے 10 پیج توحید سمجھانے میں صرف کرتے، ایسے 10 فتح توحید اس کو سمجھانے میں صرف کرتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صرف اہل توحید، اہل حدیث پر بھڑاس نکالا، بھڑاس نکالنے کا کام کیا۔ کیا یہ کوئی مسلمان کا کام ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے کا کام ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کے دین توحید کو سمجھنے سمجھانے والے کا کام ہو سکتا ہے؟ کیا انبیاء کی دعوت جو صرف توحید تھی اس کو ماننے والے کا کام ہو سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ بات واضح صاف طور سے سازش سمجھ میں آتی ہے کہ یہ لوگ شیعوں کے ایجنٹ ہیں۔ شیعوں کے کارگزاری، شیعوں کے طرز عمل پر یا شیعوں کے ایجنٹ بن گئے ہیں، شیعوں کے لیے کام کر رہے ہیں، شیعوں کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، شیعہ مذہب کو پھیلا رہے ہیں۔ توحید سے ان کا کوئی تعلق نہیں، یہ توحید کے دشمن ہے۔ اہل سنت سے ان کا تعلق نہیں ہے، اہل سنت میں گھس کے یہ کام کر رہے ہیں، جو ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ جیسے عبداللہ ابن سبا گھسا تھا، تو ایسے چیلنجز ہر صدی ہر زمانے میں رہے، آج بھی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو لوگ ان کی مالی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سے قیامت میں پوچھے گا تو نے کیا دیکھ کے دے دیا تھا؟ تو بولے اور بڑے دیندار تھے۔ اچھا کیا دیکھا تھا؟ اور ٹوپی پہنتے تھے، پاجامہ پہنتے تھے۔ ارے وہ تو ایکٹر بھی کرتا ہے، تو نے ایکٹنگ دیکھ کے دے دیا تھا؟ یہ کچھ حاصل کیا تھا؟ کچھ دیکھا تھا؟ منہج دیکھا تھا؟ توحید پڑھا تھا؟ کبھی دیکھا تھا؟ تو ایسے لوگ جو ان کا مالی مدد اور تعاون کرتے ہیں، چاہے جان سے ہو چاہے مال سے ہو، سب کے لیے آخرت میں یہ حجت بننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور پوچھے گا کہ جنہوں نے توحید کو سمجھایا نہیں، جنہوں نے توحید کے لیے کچھ کیا نہیں، تم ان کا سپورٹ کرتے تھے، تم میرے دین کے ماننے والے تھے کہ دین کے دشمن تھے؟ اور وہاں کوئی اجر نہیں چلے گا۔ ہاں، یہ مت بول ہم کو معلوم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ بولے گا ہاں بچے کیسے پیدا کیے جاتے معلوم تھا، ہاں بریانی کیسے کھائی جاتی، کیسے پکائی جاتی، دھندا کیسے کیا جاتا، بزنس کیسے کیا جاتا، سب معلوم تھا۔ توحید کیا ہے، توحید کی اہمیت کیا ہے، توحید کی تقاضے کیا ہے، توحید کی فضیلت کیا ہے، یہ کچھ معلوم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں تجھے کیا بچے دینے کے لیے دنیا میں، بچے پیدا کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا تھا کہ کھا گھوم جماعت بن جا، تو ادھر کھا ادھر گھوم، ادھر کھا ادھر گھوم۔ تو محترم حاضرین، آج اس سازش کو سمجھنا ضروری ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو صحیح ثابت کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ اسلام کڑی کڑی ہو کر ٹوٹے گا، اور سب سے پہلے جب ایک کڑی ٹوٹے گی تو لوگ دوسری کڑی کو پکڑ لیں گے، اور سب سے آخری کڑی جو ٹوٹے گی وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ یہ سب سے پہلا جو کڑی ٹوٹے گی اللہ کا حکم ہوگا، آخری کڑی جو ٹوٹے گی اللہ کا حکم ہوگا، ایسا حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو آج وہ حدیث صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ اسلام کی 5 بنیادیں، پہلی بنیادی توحید ہے، آج اس کڑی کو لوگوں نے توڑ دیا، یا وہ کڑی ٹوٹ گئی، اسے لوگوں نے چھوڑ دیا، اور کس کو پکڑ لیا؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اس لیے ان کھا گھوم جماعت والوں سے اگر آپ پوچھ لو گے تو یہ نماز کے اوپر آپ سے مناظرے کر لیں گے، یہ زکوٰۃ کے اوپر آپ سے مناظرے کر لیں گے، حج پر آپ سے مناظرے کر لیں گے، یا ان کو زکوٰۃ، نماز، حج، ان کے سارے فقہی مسائل معلوم ہوں گے، رفع الدین کرنے کا نہیں کرنے کا، سینے سے ہاتھ باندھنے کا نہیں باندھنے کا، قدم سے قدم ملانے کا نہیں ملانے کا، ہاں یہ سب معلوم ہوگا۔ لیکن اگر ان کو کچھ نہیں معلوم ہوگا تو توحید نہیں، انہیں کچھ نہیں معلوم ہوگا تو مشرکین مکہ کا شرک نہیں، مشرکین مکہ کا وسیلہ نہیں۔ اس فتوے میں وہ مشرکین مکہ کے وسیلے کو جائز ٹھہرا رہے ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ جو شرک کو توحید ثابت کرے کہ وہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ تو اب تمام حضرات سے محترمانہ گزارش ہے کہ ان کی حقیقت عوام کے سامنے لانا بے حد ضروری ہے، اور ایسے حال میں کہ آج کسی کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے،
کون کب حیات ہے، کون کب فوت ہو جا رہا ہے، کون کب مر جا رہا ہے. ہماری اولین ذمہ داری ہے کہ ہم اتنا حق ادا کر کے اس دنیا سے جائیں کہ کل کو روز محشر میں اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے میرے بندے کیا کیا تھا؟ اے اللہ کچھ نہیں کیا، اے اللہ کوئی زیادہ نیک اعمال نہیں ہے، بس اے اللہ تیری توحید سے محبت کر لیا، اس کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، اس کو پھیلانے کی پوری کوشش کیا، بس یہ چھوٹی سی کوشش کیا پروردگار. میں ایکٹر بن کے نہیں گھوما، میں توحید کے نام پہ ایکٹنگ نہیں کیا، میں توحید کے نام پر پیٹ نہیں بھرا، بلکہ میں نے حقیقی توحید بتایا، وہ توحید بتایا جس سے مشرکین مکہ کے وسیلے کا رد ہوتا ہے، جس کو سمجھانے کے لیے آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جس کے لیے اپنے پیارے رسول کو آپ نے بھیجا. میں اس توحید کے لیے محنت کیا ہوں. انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کوشش اور اس محبت کی وجہ سے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ سرخرو کریں گے اور جنت میں انشاءاللہ اعلیٰ مقام دیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو توحید کے لیے محنت کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.